مکہ کی تعداد مسلمانوں کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمان میں، ان کی قیادت میں یہ لشکر تھا، جس میں تقریباً 85 تو وہ صحابہ اور جیت اور قریب کے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل قریش کی صورت میں مکہ سے آئے تھے، اور باقی 313 میں جتنے بھی تھے وہ سب انصار. یہ جنگ دفاعی جنگ نہیں تھی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دفاع کی جنگ تھی یا ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگ کی تھی، ایسی بات نہیں. وہ سفر جس کا آغاز ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے لیے، اور جو ظلم اور جو سختیاں مکہ میں برداشت کی تھیں، اور پھر جو ہجرت کی تھی، تو یہ صرف ہجرت کے 2 سال تھے کہ جس کے بعد ایک ایسی طاقت کی صورت مسلمان اختیار کر گئے تھے کہ اب وہ ان کو مقابلے کی دعوت دے رہے تھے. اس میں 2 باتیں بہت گہری ہیں. ایک یہ کہ مکہ خانہ کعبہ امن کا مقام، جہاں کسی جان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، نبی کریم نہیں چاہتے تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی کوئی جان نہیں دی گئی. لیکن اب یہ وقت تھا کہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا. ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ، تجارتی قافلہ شام کی طرف گیا تھا، اور اس کا تعاقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا گیا تھا، اور واپسی پر بھی یہ تھا کہ اس قافلے کو روکا جائے گا، جسے انہوں نے بات کو سمجھتے ہوئے اس کی اطلاع کسی نہ کسی طرح مکہ پہنچا دی تھی، اور خود راستہ بدل لیا تھا، اور ساحل کی طرف سے ہوتے ہوئے وہ مکہ پہنچ گئے. مکہ پہنچنے پر وہاں سے تو وہ مکہ پہنچے تھے، لیکن یہ لشکر جو 1000 افراد پر تھا مشتمل، یہ مدینے کی طرف بدر کے مقام پر پہنچ گئے. اس موقع پر یہ کوشش بھی کی گئی کہ عقبہ کو بھیجا گیا کہ اب تو چونکہ وہ قافلہ خیریت سے پہنچ گیا، لہذا جنگ سے کوئی فائدہ نہیں. تو اس بات کو جب ابو جہل کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے غرور اور گھمنڈ سے کہا کہ ابا، تم اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہو جنگ سے کہ تمہارا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکا ہے، حذیفہ. اب یہ نعرہ، یہ تانا عرب کے قبائل کے لیے ایک بہت بڑا شرمندہ کرنے والا تانا. تو اس نے کہا کہ پھر کل ہی پتہ چلے گا میدان میں کون بہادر. قصہ مختصر آپ نے دیکھا کہ 313 کے لشکر میں سے جب جنگ شروع ہوئی تو 70 آدمی اس 1000 لشکر سے مارے گئے، اور یہاں سے تقریباً 16 کے قریب شہادتیں ہوئی، اور جس میں کوئی بہت بڑے یا نامور لوگ مسلمانوں کے شامل نہیں تھے. 70 کے قریب قیدی بنائے گئے، اور یہ وہ معرکہ تھا جس میں باپ بیٹا سامنے تھے،
بھائی بھائی سامنے تھے. آج آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے. مجھے کہتے ہوئے بڑی عجیب سی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آج بھی جب ہم بیٹی کو یا بہن کو جائیداد میں سے حصہ دینے لگتے ہیں تو بڑے بڑے معتبر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے، یہ رسم ہے. اور اس وقت دیکھیں کہ ایمان کا جذبہ دیکھیں کہ اس معاشرے میں باپ کے مقابلے میں بیٹا اور بھائی کے مقابلے میں بھائی صرف ایمان کی حدت حرارت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے بھروسے اور اپنے ایمان کے ساتھ کھڑا تھا. اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ 313 وہ تو گئے تھے صرف قافلہ روکنے کے لیے، لہذا صرف 2 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، 313 تھے. اور دوسری طرف 1000 کا پورا لشکر پورے ساز و سامان سے جنگ کی نیت کر کے آیا تھا. اب اس سے آگے چلیے، کیونکہ یہ سیرت کی وہ ہدایت ہے جس سے ہم آگے دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. آپ یہاں بیٹھے، آپ کو آپ کے والدین نے تعلیم حاصل کرنے بھیجا. میرے معزز محترم اساتذہ آپ کو دل لگا کے اور اپنے جذبے کے ساتھ تعلیم فراہم کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اس جنگ کے بعد کیا طے پایا تھا کہ ودیالیہ کے جن کو جو قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا جو ہر جانا ہوتا ہے، اور جو قیدی نہیں دے سکے گا وہ مسلمانوں کے چند بچوں کو پڑھائے گا، خواندہ کرے گا، تعلیم یافتہ کرے گا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اہمیت سے کس قدر واقف تھے. آپ کے کالج کی پیشانی پہ کیا لکھا ہے؟ جب بھی آؤ سر اٹھا کر سامنے اس کی پیشانی پر دیکھو کہ کیا حدیث لکھی ہیں کہ عقل میرے دین کی بنیاد اور علم میرا ہتھیار. یہ آپ کے ہمارے محسن پروفیسر فضل حق میر مرحوم نے جس جذبے سے، جس نظریے سے، جس ویژن سے لکھایا تھا اس کو آپ کی آنکھوں میں جذب کرنا اپنی روحوں میں. علم کی اہمیت ہے. آج بھی اگر آپ حقیقی معنوں میں علم حاصل کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کسی ظلم سے بچنے یا کسی ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو کے اس ظلم کو شکست دینے سے پاس نہیں رہ سکتے. کسی طرح کا کوئی ظلم، کوئی نہ. ہم دیکھتے ہیں اقتصادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے کام لیا تھا، اقتصادی طور پر اس کی ناکہ بندی کی تھی. آج ہماری ناکہ بندی ہو گئی اقتصادی. اگر جنگ خندق دیکھیں تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے اپنے صحابیوں کے ساتھ تو بھوک کے مارے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے تھے. ایک صحابی نے دکھایا اپنا پیٹ کہ اس پہ 2 پتھر ہیں. انہوں نے کہا میں تو اپنا پیٹ اٹھا کے دیکھا اس پہ 3 پتھر. پہلے قومیں صبر، تحمل، برداشت کا مظاہرہ کرتی ہیں، پھر کہیں جا کر کے اس قابل ہوتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے اور پھر پوری دنیا پر چھا جاتی ہے. اپنے انفرادی طور کے اوپر اگر گھر میں دیکھیں وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے کوشش کرتے ہیں، قرض نہیں لیتے، اپنے بچوں کو خود غلط تربیت نہیں دیتے کہ کسی غلط انداز سے روزی یا رزق کمائے جائے. ان کے کردار بھی محفوظ ہوتے ہیں.
اور پھر وہ گھر بھی بن جاتے ہیں۔ ایسی مثالیں میرے سامنے بہت سی ہیں۔ ہمارے اساتذہ میں سے ہمارے پروفیسر فضل حق میر ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو بہت بنیادی طور پر ہوتے۔ تو میرے عزیز طالب علموں، جنگ بدر نہ صرف حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے جس میں آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہاں پر سر اٹھا کے کھڑے ہیں، اور بقول اقبال یہ امت خرابات میں کھو گئی، لوگ آتا ہے اس کو کلام خطیب مگر ذوق لذت سے ہے بے نصیب۔ اور وہ تھے کہ جب یہ کہا گیا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تنی ہمت کی ٹھوکر سے سہرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجیب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ کرے آپ سب لذت آشنائی سے آگاہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے